السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اللہ عز وجل یا ابن آدم تفرغ للعبادة املأ صدرك غنى واسد فقرك والا تفعل ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی ایک صحیح روایت پڑھی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم، حدیث قدسی کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اے ابن آدم تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، وقت نکالو۔ املأ صدرک غنى، میں تمہارے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا، یعنی تمہیں اتنی روزی مل جائے گی جس سے تمہارا کام پورا ہو جائے، تمہارے لیے کفایت کر جائے۔ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیری محتاجگی کو میں باندھ دوں گا، دور کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، یعنی میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے، پڑھنے میں لگے رہے، مال کمانے میں لگے رہے، تجارت اور بزنس میں لگے رہے، بس کام کام کام، وقت نہیں ملتا، دعا کیجیے، دعا کیجیے کہ توفیق ملے۔ وقت نہیں ملتا، وقت کہاں ہے، بڑی مصروفیت ہے۔ سمجھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، اور اگر تم نے میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے تو میں تمہارے ہاتھ کو بالکل مصروف کر دوں گا، تم کو مشکل میں ڈال دوں گا، تم کام میں ہی لگے رہو گے، تم کو کام سے فرصت ہی نہیں ملے گی۔ سجدے کی توفیق اللہ چھین لے گا، نماز کی لذت سے محروم کر دے گا، مسجد سے دور کر دے گا، صرف کام کام کام، تجارت، بزنس، مال، دنیا، دولت، فرصت نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہیں کسی وقت نہیں ملتا، دعا کیجیے، وقت نہیں ملتا، بڑی مصروفیت ہے، تجارت لمبی ہے، کام بڑا ہے، بزنس وسیع ہو چکا ہے، فرصت نہیں ملتی ہے۔ یہ عذاب ہے، یہ کیا ہے؟ عذاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سجدے کی توفیق چھین لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ، اور اس کی غربت اور محتاجی کو میں دور نہیں کروں گا۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے دنیا میں جو روزی ملنے والی ہے وہ مل کر کے رہے گی، جو مال ملنے والا ہے وہ مال مل کر کے رہے گا۔ کوئی بھی آدمی اس دنیا سے اپنی روزی اور اپنا دانہ کھائے بغیر مر نہیں سکتا ہے۔ جو اس کے مقدر میں، اس کی تقدیر میں روزی لکھ دی گئی ہے، اتنا مال، اتنی روزی، اتنا کھانا، اتنی نعمت، اتنی سہولت وہ مل کر کے رہے گی، اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔
لیکن آدمی دنیا کی ہوس، مال کی ہوس، دنیا طلبی، آدمی صرف بزنس، تجارت، کاروبار، مال، دنیا حاصل کرنے کے پیچھے لگا رہے، بس اسی میں ڈوبا ہوا ہے۔ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، عبادت کی توفیق نہیں، نیک کام کی توفیق نہیں، روزے کی توفیق نہیں، عبادت کی توفیق نہیں، بس مال میں لگا ہوا ہے۔ جب آدمی اپنے وقت کو خالی نہ کرے، اپنے لیے وقت کو اپنی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی مصروف کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ تو بہت فخر سے کہتے ہیں میرے پاس کہاں ٹائم، مجھ کو وقت نہیں ملتا، بہت فخر سے کہتے ہیں۔ یعنی آدمی اتنا بڑا ہو گیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے میں اتنا مصروف ترین آدمی ہوں، میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں۔ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے، جو بہت زیادہ مصروف ہو کہ اس کی نماز غائب، اس کی جماعت غائب، اس کی فجر غائب، اس کی عبادت غائب، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ خوش نصیبی نہیں ہے کہ میں بڑا بزی رہتا ہوں، بڑا آدمی ہو گیا ہوں، پروفیسر ہو گیا ہوں، وقت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مار ہے کہ اللہ رب العالمین نے سجدے کی اور عبادت کی توفیق چھین لی ہے۔ وقت کا تیزی سے گزر جانا اور آدمی کا اس سے خود فائدہ حاصل نہ کرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقارب الزمان، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، وقت اتنا سب کو برابر ملتا ہے، 24 گھنٹے کی دن و رات ہوتی ہے، سب کے لیے وہی وقت ہے، لیکن آدمی بہت سارے ہیں جن کو تجارت، بزنس، کاروبار ایسا ہے وہ شکایت کرتے کہ وقت نہیں ملتا کہ ہم نماز پڑھ سکیں، وقت نہیں ملتا ہے کہ ہم روزہ رکھ سکیں، بڑی دولت ہے، بڑا مال ہے، وقت نہیں ملتا کہ ہم عمرہ اور حج کر کے آئیں، وقت ہی نہیں ملتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ وقت قریب ہو جائے گا کہ آدمی اس وقت کی برکت سے محروم ہو جائے گا۔ اور آدمی یہاں پر غور کرے، ایک لمحہ کے لیے سوچے کہ اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے اور پھر ساری نعمتوں سے ہم کو مالا مال کیا ہے، یہ کھانے کی نعمت، یہ دیکھنے کی نعمت، یہ اولاد کی نعمت، یہ پہننے کی نعمت، یہ گھر کی نعمت، یہ صحت کی نعمت، تندرستی کی نعمت، ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے سر سے لے کے پیر تک ہم کو مالا مال کیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے، مگر بہت افسوس کا مقام یہ ہوگا کہ آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی نہ کر سکے۔ اللہ نے ہم کو وقت دیا ہے، اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، اللہ نے ہم کو نعمت سے نوازا ہے، مگر ہماری بد نصیبی یہ ہوگی کہ ہم اس رب کی عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ نہ کر سکے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کی بندگی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری غربت کو، ہمارے فاقے کو، ہماری محتاجی کو دور کرے گا، اور پھر اللہ تعالی ہمارے سینے کو بے نیازی سے بھر دے گا، ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے بندگی کے لیے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا تو اللہ تعالی ہم کو ایسی مصروفیت ڈال دے گا، ایسا بوجھ ڈال دے گا کہ ہم اسی بوجھ پہ ہمیشہ دبے رہیں گے اور عبادت کی توفیق سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی محرومی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم بلسان التوحید فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔